صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا کہ جان و مال اپنا لٹایا ہے علی کے لال نے، جان و مال لٹایا ہے علی کے لال نے، دین کا گلشن سجایا ہے علی کے لال نے۔ دیکھیے قرآن کی آیت کربلا میں دوستو، دیکھیے قرآن کی آیت کربلا میں دوستو، چڑھ کے نیزے پہ سنایا ہے علی کے لال نے۔ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے رائے دھن میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے۔ پھول پلٹ کر ناز سے جنت کی جانب آ گیا، جس گھڑی خطبہ سنایا ہے علی کے لال نے۔ برادران اسلام، تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اسلامی پہلا مہینہ ہے، اسلامی پہلا مہینہ ہے اور اس پہلے مہینے کا نام محرم ہے اور سال ہے 1443 ہجری۔ کون سا سال ہے؟ 1443 ہجری اور مہینہ پہلا اور مہینے کا نام ہے محرم۔ اب محرم کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں حضرت امام حسین کی یاد ہم مناتے ہیں اور اس مہینے کو ہم حضرت امام حسین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آخر اس مہینے کی 10 تاریخ کو جو کچھ بھی ہوا، لیکن بہت ساری تاریخوں میں ہے، ہم گنتی کرنا چاہیں تو گنتی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس محرم کی 10 تاریخ کو کیا کچھ نہ ہوا، لیکن آخرکار ہمیں ایک بات تو ہم سنیوں کو یاد ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست و احباب بچوں اقارب اسی 10 تاریخ کو شہید ہوئے۔ اس لیے ہم اس محرم کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آخر مہینے بہت سارے آتے ہیں لیکن آ کر چلے جاتے ہیں اور دنیا کے اندر جنگیں بھی بہت ساری ہوئی اور کل قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن جو محرم کی 10 تاریخ کو جنگ ہوئی، داستان جنگ کا بیان سن کر سنیوں کا کلیجہ چیر اٹھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ایسی داستان ہے کہ آندھیاں آئی، طوفان آئے، بڑے لوگ آئے، بکانے کے لیے چلے گئے، لیکن جیسے جیسے ہی دن بڑھتے گئے، سال بڑھتا گیا اور جنگیں پرانی ہوتی گئی، لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ سب کچھ پرانا ہو گیا لیکن یہ جنگ تازی ہوتی جا رہی ہے۔ امام حسین کی یاد لوگ مناتے جا رہے ہیں، مناتے رہیں گے اور کل قیامت تک مناتے رہیں گے۔ لوگ آئے مٹانے کے لیے کہ تاریخ مٹ جائے، امام حسین کا نام مٹ جائے، شہید کربلا کا نام مٹ جائے، لیکن وہ خود مٹ گئے لیکن امام حسین کا نام نہ مٹ سکا۔ یزید چلا تھا امام علی مقام امام حسین کو مٹانے کے لیے۔ یزید جب حکومت کی کرسی پر بیٹھا تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو طلب کیا اور کہا میرے ہاتھ پر اٹھ بیٹھ گئے۔
میرے ہاتھ پر بیٹھ کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے سے انکار کر دیا، اور یزید نے چاہا کہ امام حسین کا نام ختم ہو جائے گا، دنیا میں امام حسین کا نام نہیں رہے گا، میری حکومت رہے گی، لیکن آسمان گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، چاند تارے سورج گواہ ہے کہ یزید کا نام ختم ہو گیا، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور کل قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ امام حسین جن کی آج ہم یاد مناتے ہیں، جو محرم کا مہینہ امام حسین سے منسوب ہے، اور ان کی یاد میں ہی ہم محرم کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی ذات کی تذکرہ کرنے سے پہلے آئیے امام حسین کی اس والد ذات کا تذکرہ کریں جن کی گودی میں امام علی مقام امام حسین پلے اور بڑے ہوئے۔ وہ کون تھی؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی والدہ یعنی ماں حضرت فاطمہ کی جو حضور کی بیٹی تھی، وہ فاطمہ اور فاطمہ جنہیں طیبہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں ظاہرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ فاطمہ ہے جو حضور کی لاڈلی بیٹی ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ امام حسین کی ماں ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ حضرت امام حسن کی ماں ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حضور فرمائے کہ میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ؟ کہ وہ فاطمہ کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لائے تو حضور خود کھڑے ہو جائے استقبال کریں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کے خاطر فرشتے بھی آئے، جس کے خاطر فرشتے آئے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کے نکاح کے اندر فرشتوں کی جماعت آئے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے نکاح کے بارے میں رب نے فرمایا میرے محبوب اس فاطمہ کا، میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ ہے کہ پورے دنیا کی عورتوں کی جنت کی سردار فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ وہ فاطمہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، لیکن وہ ایسی فاطمہ تھی کہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی، اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کی کہ کل کربلا کی سرزمین پر چاروں طرف تلواریں چل رہی تھی، چاروں طرف نیزے چل رہے تھے، تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ پرورش شدہ بیٹا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امی جان تیرا بیٹا امام حسین آج حاضر ہے، جو تو نے دودھ پلایا تھا آج دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر جا رہا ہے۔ اور فاطمہ جن کا بیٹا کربلا کی سرزمین پر چاروں طرف بارشیں بھی ہو رہی تھی تلواروں کی، لیکن بے دھڑک اس کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا مقام دیکھنا چاہے، ہم فاطمہ کا تذکرہ کرنا چاہے، پوری راتیں گزر جائے گی لیکن فاطمہ کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں، پورا دن گزر جائے گا لیکن فاطمہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، پورا سال گزر جائے گا لیکن فاطمہ کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ وہ فاطمہ ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کل میدان محشر کے اندر جب فاطمہ کا گزر ہوگا پرصراط پر تو اعلان ہو جائے گا اے بندو فاطمہ، حضور کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، نگاہیں نیچی کر دو۔ وہ فاطمہ کا ذکر ہے، اور فاطمہ کا ذکر کیوں نہ ہو کہ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے دین کو بچایا تھا، تب تو ہم فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کربلا کی سرزمین پر امام حسین دین کو نہ بچاتے تو آج مسجدیں نظر نہیں آتی، یہ سب کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ نے کیسی پرورش کی تھی امام علی مقام امام حسین کی، امام علی مقام امام حسین کی کیسی پرورش تھی۔ اور بیٹی بھی حضور کی، بیٹی نبی کی فاطمہ ہے، اور بیٹا امام علی مقام ہے، اور بیوی حضرت علی کی۔ کون حضرت علی جن کے خاطر سورج پلٹ آیا؟ کون حضرت علی جن کے خاطر سورج پلٹ آیا؟ اور کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کا ابا پوری کائنات کا رہبر۔ کون فاطمہ؟
رب کا حکم ہوا اور حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ علی کے گھر گئی, حضرت علی کے گھر گئی, اور حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی. دو کائنات کی بیٹی ہے اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی ہے. لیکن ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا حضرت فاطمہ کے گھر گیا تو حضرت فاطمہ سو رہی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, روزہ رکھا ہوا تھا. حضرت فاطمہ سو رہی ہے اور حسنین کریم جھولے میں ہیں, جھولا چل رہا ہے, چکی بھی چل رہی ہے, چکی چل رہی ہے, جھولا بھی چل رہا ہے. سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آج میری بیٹی تھک چکی تھی, روزہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند غالب فرما دی اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ حضرت حسنین کریم کا جھولا بھی جھلائے اور چکی بھی چلائے. وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے. لیکن منظر یہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ جو کپڑے پہنتی تھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. ایک مرتبہ عیسائیوں کی شادی تھی کہ کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو ہمارے گھر پر بھیجیں, شادی ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. شام کے وقت حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا فاطمہ آج عیسائیوں کے گھر پر شادی ہے اور آپ کو جانا ہے. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اے میرے ابا جان وہ عیسائیوں کی عورتیں ہیں, ان کا لباس دیکھو, ان کا پہنان دیکھو, ان کا سونا چاندی دیکھو, مجھے بلا کر وہ بے عزتی کرنا چاہتی ہے کیونکہ میرے کپڑے پہ پھٹے ہوئے ہیں, پیوند لگے ہوئے ہیں, اور وہ عیسائیوں کی عورتیں ہنسے گی. اے میرے ابا جان وہ عیسائیوں کی عورتیں ہنسے گی, کہے گی یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اللہ کا پیغام دے کر, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کو کہو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر عیسائیوں کی عورتوں کے کپڑے ہیں, سونا چاندی ہے, لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ بے دھڑک جائیں, بے دھڑک جائیں, آپ کے لیے جنت سے کپڑا آئے گا, جنت سے کپڑا آئے گا. شام کا وقت ہوا, حضرت جبریل امین وہ جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ پہنتی ہے وہ کپڑے, چاروں طرف قافلہ ہے. جب عیسائیوں کے گھر جب حضرت فاطمہ پہنچتی ہے وہ عورتیں تیار تھی کھڑی تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی آئے گی, مسلمانوں کے نبی کی بیٹی آئے گی, لیکن ان کے کپڑے تو پیوند والے ہوں گے. ہم ہنسے گی, مزاق کرے گی, لیکن اللہ اکبر اب دیکھتے کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کا ایسا کپڑا ہے کہ ایسا لباس ہے کہ اس کی روشنی آسمان پر ہو رہی ہے, آسمان پر ہو رہی ہے. عیسائیوں کی عورتوں کی نظریں جھک جاتی ہیں اور عرض کرتی ہے اے فاطمہ اگر آپ کو چاہتی ہو, کیا کھانا چاہتی ہو, آپ کہیں آپ کے لیے تیار ہے. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے عیسائیوں کی عورتوں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے, لیکن میں 2 دن روزہ رکھتی ہوں, تیسرے دن کھانا کھاتی ہوں. وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے کہ پیوند والے کپڑے ہیں, لیکن جب سدائیں اٹھتی ہے تو جنت سے کپڑے حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی کی گود میں پلے ہوئے بیٹے کا نام امام علی مقام ہے. اسی کی جولی میں پلے ہوئے بیٹے کا نام امام علی مقام ہے. امام حسین کوئی معمولی انسان
آقا تشریف فرما ہے، گود کے اندر میرے آقا کا ایک بیٹا ابراہیم بھی ہے، امام علی مقام بھی ہے۔ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے جھولے کے اندر جو 2 بچے بیٹے ہوئے ہیں، ایک کو واپس لینا چاہتا ہے، ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سوچنے کے بعد، عرض کرتے ہیں جبریل اگر میرا بیٹا میں دے دوں لیکن مجھے افسوس ہوگا، میں رہوں گا، لیکن اگر حضرت امام حسین کو دے دوں، فاطمہ بھی روئے گی، علی بھی روئیں گے، فاطمہ بھی روئے گی، علی بھی روئیں گے۔ عرض کرتے ہیں جبریل میں اپنے نواسے کو نہیں دینا چاہتا، میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جبریل امین رب کی بارگاہ میں پیغام لے کر جاتے ہیں، اور 3 دن کے بعد میں حضرت ابراہیم میرے آقا کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو، امام علی مقام کے خاطر میرے آقا نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اپنے بیٹے کو، امام علی مقام کے خاطر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ میرے نبی کو علم غیب تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے دین کو مٹانے کے لیے تلی ہوگی، دنیا میرے دین کو مٹا گئی ہوگی، لیکن میرا یہی نواسا کربلا کی سرزمین پر جا کر دین کو بچائے گا، اور دنیا کو درس دے گا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حضور کو پتا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بلا، جب نہ خدائے جمعہ تم پہ کروڑوں درود۔ وہ امام علی مقام کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ محرم شریف چل رہا ہے، ان کی یاد ہم مناتے ہیں اور منانی چاہیے۔ یہ سب صدقہ ہے اہل بیت کا، اہل بیت کا صدقہ ہے، اور اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے آل رسول، حضور کے خاندان کا صدقہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرما گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھے کہ جو آل رسول سید ہوتے ہیں، جو سادات ہیں، یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، لیکن سید کیسا بھی ہو، چاہے اس کی داڑھی رکھی ہو یا نہ رکھی ہو، نمازی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ادب ہم پر واجب ہے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے سید کی، کیسا بھی سید کیوں نہ ہو، کیونکہ سید ہے وہ سید آل رسول ہے، حضور کی اولاد ہے۔ آج ہم کے کچھ بڑا سید، کوئی بڑا داڑھی والا ٹوپی والا آ جائے تو ہم ان کے پیر چھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کوئی غریب سید آ جائے تو ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کوئی بڑا منتری سید آ جائے تو لوگ داڑھی بھی نہیں رکھی ہو لیکن پیر چھومتے ہیں، اور داڑھی والا سید آ جائے غریب کو تو گالیاں نکالتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آ گیا سید۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید کیسا بھی ہو لیکن ان کا ادب ہم پر واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی مولوی نہیں تھا اس زمانے کے اندر، اور آج بھی اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی مولوی نہیں ہے، وقت کے ولی بھی ہے، وقت کے بزرگ بھی ہے، وقت کے عالم بھی ہے، وقت کے مجدد بھی ہے۔ انہوں نے بھی جب قلم اٹھایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کے جو اوکستان دارالفتہ پاس میں ایک سید کا گھر تھا، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا سید کا، وہ کھیلتا کھیلتا جب اعلیٰ حضرت کے آفس کے سامنے آتا گزرتا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے، لکھ رہے ہوتے، قلم چل رہا ہوتا، لیکن جب نگاہیں بچے کی طرف پڑتی کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا ایک وقت کے امام آپ کھڑے ہو جاتے، یہ تو 9 عمر بچہ ہے،
چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سید ہے، آل رسول ہے، جن کے صدقے سے امام احمد رضا کی پہچان ہوئی ہے، جن کے صدقے سے امام احمد رضا کی پہچان ہوئی ہے، ان کے خاندان کا بچہ ہے۔ یہ ایک امام ہے، اگر ہزاروں امام بھی ہوتے تو ان پر قربان ہو جاتے۔ یہ ایک امام ہے، ہزاروں امام ہوتے تو ان پر قربان ہو جاتے۔ یہ امام علی مقام تو ہمیں نہ چلتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف تقریر سننی چاہیے، نام سننا چاہیے بس کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شاندار تذکرہ تھا، جنگ کی شاندار ہوئی، عمل کرنا چاہیے۔ آخری بات، امام علی مقام امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ بات تو صرف یہ ہاتھ کی تھی، ہاتھ کی یزید بات تھی۔ آپ کو میں بتا دوں بات تھی بورڈ کی، اب سمجھ آئے گا، ہاتھ والا نہیں سمجھے گا، بورڈ والا سمجھ آئے گا۔ بات بورڈ کی تھی، یزید نے کہا کہ امام علی مقام کو کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں، اگر امام علی مقام ووٹ دے دیں گے تو پوری دنیا میری ہو جائے گی، لیکن امام علی مقام امام حسین نے اس ووٹ دینے سے انکار کیوں کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ جو یزید تھا، جو پردھان منتری بننے والا تھا یزید، وہ بے نمازی تھا۔ نمبر ایک، لوگوں کو کہتا نماز نہ پڑھا کرو، نماز کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، یزید وہ زانی تھا، بڑے بازار کے اندر اعلان کر دیا تھا کہ زنا عام، زنا کرو۔ یزید گھر کے اندر ڈھول بجواتا تھا، یزید گھر کے اندر نچواتا تھا عورتوں کو، یزید چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ننگی کر کے اپنے گھروں کے اندر نچواتا تھا۔ یزید اپنے ماننے والوں کو اعلان کیا تھا کہ تماشا کرو، شراب پیو، منع نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام تھے جو حرام تھے اسلام کے اندر، یزید نے سب کو چھوٹ دے دی تھی۔ امام علی مقام نے اس لیے تو یزید کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یزید سن لے، میری گردن تو جا سکتی ہے لیکن میرا ووٹ نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں بات ملتی ہے کہ جو شرابی ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے شرابی ہے چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، ظالم ہے چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، گھروں کے اندر نچواتے ہیں چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، ڈھول باجا بجاتے ہیں چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کو بازاروں کے اندر بے وجہ بھیجتے ہیں چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنے خلیفان میں دیکھ کر سوچے کہ میں امام علی مقام کا ماننے والا ہوں یا یزید کا مرید ہوں۔ اگر وہ اپنے خلیفان کے اندر جھا کر دیکھے گا تب پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، یزید کو ماننے والا ہوں یا امام حسین کا ماننے والا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو کربلا کا منظر ذرا سامنے رکھو آنکھوں کے، 6 مہینے کا بیٹا قربان کر دیا تھا، 6 مہینہ بیٹا قربان کر دیا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ہمارا رشتہ دار چلا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی تو گھروں کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ امام حسین تھے کہ کربلا کی سرزمین پر اپنے 6 مہینے بیٹے کو بھی قربان کر دیا تھا، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کر دیا تھا، انہوں محمد جیسے لاشیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر لا کر اپنے گھروں کے اندر رکھ رہے تھے امام علی مقام۔ آخرکار بھی سب اپنا لٹ چکا تھا،
سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، لیکن امام حسین نے اس وقت میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، کہا تھا یزید تیرے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ پر لگا ہے، اور یہ وہ لب ہے جس نے رسول اللہ نے چومے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ملائے ہیں، یہ کسی ناپاک کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں جا سکتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، یزیدیوں کے جو کام ہے ان کاموں کو نہ اپناؤ، امام حسین کا کام ہے اسی کو اپنا دو، دلوں کے اندر بٹھا دو۔ یزیدی کام کام آنے والے نہیں ہے۔ اگر امام حسین والا کام ہم کریں گے کل قیامت کے دن امام حسین ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اگر ہم یزید کا کام کریں گے تو یزید کے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے فرشتے، اور کوئی چھڑانے والا بھی نہیں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محرم جو آنے والا جمعہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کو صبح کے شام کے وقت آپ اپنے گھروں کے اندر فاتحہ لگوائیں، اور صبح کے وقت ہم مسجد میں فاتحہ لگوائیں گے۔ جمعہ وار ہوگا صبح کے وقت، یعنی ہم جمعہ وقت فاتحہ جمعہ پڑھ کے لگائیں گے، جمعہ بھی ہو جائے گا ساتھ میں اور فاتحہ بھی ہو جائے گا۔ آپ تمام ہمارے جو گاؤں کے ہیں سب کو اطلاع دے دیں کہ آپ جمعے میں حاضر ہو، ساتھ میں فاتحہ بھی لگ جائے گی اور ساتھ میں جمعے کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ امام حسین نے تو کربلا کی سرزمین پر آخری نماز جمعہ ادا کی تھی۔ بس اسی کی نسبت لے لینا کہ اگر جمعے میں لوگ حاضر ہوں گے تو سمجھ لینا یہ امام حسین کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جمعے میں نہیں حاضر ہوں گے تو صرف نام ہی جانتے ہیں اور کچھ جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ تو پورے گاؤں کے اندر اعلان کر دینا کہ جمعے کے دن دعوت ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں فاتحہ لگے گا آرام سے، اور کچھ ذکر و خیر کرنا، آپ 11 بجے حاضر ہو جانا، 11 بجے کے بعد کوئی درود پاک پڑھنا، کوئی کلمہ شریف پڑھنا، پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں فاتحہ ہوگی۔ اپنے گھروں کے اندر یا جمعے کو شام کو لگا لینا، یا جمعرات کو شام کو لگا دینا، یا صبح کے وقت لگا دینا۔ آپ سب حاضر ہو، چھوٹے بڑے سب بچے وغیرہ کو ساتھ میں لے کر آنا۔ اور یہ 7-8 دن باقی ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی شام کے وقت فاتحہ لگا کر میٹھا پانی وغیرہ بنا کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان پر ہم پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو کچھ لوگ وہ میٹھا پانی ڈالتے ہیں، بات پکڑ رکھا ہے تو میٹھا پانی یہ سلیب کہا جاتا ہے، سکنجی کہا جاتا ہے، یہ پلانے کے لیے لوگوں کو پلائے گا تو ثواب ملے گا، ثواب کے لیے۔ لیکن لوگ پانی کو میٹھا کر کے قبر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو میٹھا کر کے نہیں ڈالنا، ایسے ڈالنا ہے، وہ بھی اوپر درخت لگانا ہے، گوار بیٹا۔ اگر قبر وہاں گوار بیٹا نہ ہو تو مسجد میں گوار بیٹے لگے ہوئے یہاں سے لے جانا، اپنے قبروں کے رشتہ داروں کے اوپر گوار بیٹا لگا دینا، اور قبروں کے اندر صفائی بھی کرنا۔ یہ محرم کا مہینہ بہت ثواب ملے گا، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمارے لیے قبروں کے اندر دعائیں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولانا تبارک تعالیٰ امام علی مقام امام حسین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جو